ڈیڈی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم مختلف اور متضاد علمی زاویوں سے حقائق کا گہرا جائزہ لیں گے۔ فرض کریں ایک بہت بڑی پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے اور اس کا نظام کئی دہائیوں سے ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے چل رہا ہے۔ جی، جو کہ شیئر ہولڈرز کے مفادات کے امین ہوتے ہیں۔ بالکل، لیکن پھر اچانک سبکدوش ہونے والا سی ای او کمپنی کے پورے آئین کو غیر قانونی طور پر بدل دیتا ہے۔ وہ بورڈ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے اور کمپنی کی تمام چابیاں اپنے ایک ایسے نااہل بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے جو اس کمپنی کے بنیادی اصولوں کا ہی اعلانیہ مذاق اڑاتا ہو۔ اب آپ اسے کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس مثال میں ایک چیز کا اضافہ کرنا ضروری ہے۔ جی فرمائیں۔ مسئلہ صرف آئین بدلنے کا نہیں تھا، بلکہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بندوق کی نوک پر بٹھا کر ان سے اس غیر قانونی تبدیلی پر دستخط لیے جا رہے تھے۔ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ جب آپ طاقت کے زور پر نظام پر قبضہ کرتے ہیں تو یہ صرف ایک فرد کی نااہلی کا معاملہ نہیں رہتا، بلکہ یہ اس پورے ریاستی ڈھانچے کا ہائی جیک ہونا ہے جو عوامی مشاورت یعنی شرائیت پر کھڑا تھا۔ بالکل صحیح، اور یہی ہمارے آج کے مباحثے کا مرکز ہے۔ ہم خاندان نبوت اور بنو امیہ کے درمیان خلافت کی منتقلی کے بحران پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر مدینہ میں امام حسین کا یزید کی بیعت سے دو ٹوک انکار۔ اور یہ بحث ہم ابتدائی اسلامی طرز حکمرانی پر تحقیق کرنے والے تاریخی اور مستند ذرائع اور امام حسین کے خطبات سے اخذ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارا آج کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا اس منتقلی کا غیر قانونی ہونا بنیادی طور پر ایک مذہبی اور اخلاقی بحران تھا، جہاں ایک فاسق شخص نے مقدس منصب پر قبضہ کیا؟ میں ایک تھیولوجن یا ماہر الہیات کے نقطۂ نظر سے دلائل دوں گی، جس کے نزدیک قیادت کا حق براہ راست اخلاقی اور روحانی طہارت سے جڑا ہے۔ اور میں اس مباحثے میں ایک مورخ کی حیثیت سے حصہ لوں گا۔ میرا استدلال یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی اور ساختیاتی تبدیلی تھی جس نے اسلامی طرز حکمرانی کو ایک موروثی ملوکیت میں بدل دیا تھا۔ تو چلیں اس پر بات شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں اس منتقلی کو محض ایک سیاسی تبدیلی نہیں مانتی۔ جب ہم ذرائع کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلامی قیادت محض ایک انتظامی کرسی نہیں ہے جس پر کوئی بھی بیٹھ جائے۔ جی، وہ ایک روحانی منصب بھی تھا۔ ہاں، یہ اخلاقی اور روحانی کمال کی متقاضی ہے۔ تو امام حسین نے مدینہ کے گورنر ولید کے دربار میں بیعت سے انکار کی جو بنیاد رکھی، وہ مکمل طور پر الہیاتی تھی۔ انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے ایک اصطلاح استعمال کی، معدن رسالت۔ یعنی رسالت کا معدن، یا وہ جگہ جہاں سے پیغام نکلتا ہے۔ بالکل، ہمارے سننے والوں کے لیے اس کا مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ امام کہہ رہے تھے کہ ہم اس پیغام کی اصل ہیں اور ہمارے گھروں میں فرشتے اترتے ہیں۔ اس دعوے کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اس الہی منصب کے اصل حقدار صرف وہ ہیں جن کے پاس وہ روحانی طہارت موجود ہے۔ اور دوسری طرف یزید کا کردار بالکل متضاد تھا۔ جی ہاں، یزید اعلانیہ شراب نوشی کرنے والا اور محترم جانوں کا قاتل تھا۔ تو میری نظر میں یہ دو افراد کا سیاسی ٹکراؤ نہیں تھا، یہ کامل طہارت کا اعلانیہ فسق و فجور کے ساتھ ٹکراؤ تھا۔ اچھا، میں آپ کی اس اخلاقی تشریح کو سمجھتا ہوں، لیکن ذرا تاریخ کے عدسے سے اس وقت کے حالات کو دیکھیں۔ اخلاقی تضاد اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، لیکن اس واقعے کی اصل سنگینی خلافت کے موروثی ہونے کے عمل میں پوشیدہ ہے۔ آپ کا مطلب ہے خاندانی وراثت؟ بالکل۔ ایک مورخ کے نزدیک یزید کا برسر اقتدار آنا محض ایک برے انسان کا حکمران بننا نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب خلافت، جسے مسلمانوں کی مشاورت سے طے ہونا چاہیے، ایک خاندانی جاگیر بن چکی ہے۔ معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی جس طرح یزید کے لیے بیعت کا بندوبست کیا، وہ پچھلی تمام اسلامی روایت سے ایک ہولناک انحراف تھا۔ یہ تو ہے۔ یزید کا اقتدار دراصل خاندان ابو سفیان کے ان پرانے سیاسی اور اسلام دشمن منصوبوں کی تکمیل تھا جو رسول خدا کے دور میں جنگ و جدال سے کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ لہٰذا یہ بحث محض ذاتی گناہوں کی نہیں، بلکہ ریاست کے اداروں پر قبضے کی ہے۔ مجھے یہاں آپ کو ذرا روکنا پڑے گا، کیونکہ میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے۔ اگر یزید کے پاس ریاست کی پوری مشینری آ چکی تھی،
فوج اس کی تھی، خزانہ اس کا تھا، تو وہ مدینے میں بیٹھے ایک شخص کی بیعت کے لیے اتنا بے چین کیوں تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ میرا مطلب ہے اگر یہ صرف اقتدار کی بات تھی تو وہ امام حسین کو نظر انداز بھی تو کر سکتا تھا نا؟ دیکھیں، اسی سے اس دور کی سیاسی حرکیات سمجھ میں آتی ہیں۔ بیعت 7ویں صدی کے عرب معاشرے میں صرف ایک ووٹ نہیں تھا، یہ ایک سماجی اور قانونی معاہدہ تھا۔ یزید کے پاس طاقت ضرور تھی، لیکن اس کے پاس سیاسی اور مذہبی جواز نہیں تھا۔ بالکل، اس کی لیجیٹیمیسی نہیں تھی۔ ہاں، امام حسین محض ایک عام شہری نہیں تھے، وہ رسول خدا کے نواسے تھے۔ ان کے پاس جو بے پناہ سماجی اور روحانی سرمایہ تھا، وہ پوری اموی سلطنت کے پاس نہیں تھا۔ یزید جانتا تھا کہ جب تک امام حسین خاموش نہیں ہوتے، اس کی حکمرانی کو کبھی بھی اسلامی دنیا میں قانونی حیثیت نہیں ملے گی۔ اور یہی میرا نقطہ ہے، یزید کو اس روحانی جواز کی ضرورت تھی جسے خریدنا یا چھینا ناممکن تھا۔ میں آپ کی توجہ امام حسین کے اس انتہائی فیصلہ کن جملے کی طرف دلاتی ہوں جو انہوں نے دربار میں کہا، جی، مثلی لا یبایع مثلہ۔ بالکل، یعنی مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ذرا اس جملے کی گہرائی میں جائیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، انہوں نے کہا مجھ جیسا۔ یہ ایک عمومی اصول کی طرح بیان ہوا۔ ہاں، یہ کائناتی اور الہیاتی اصول وضع کیا جا رہا تھا کہ روشنی کبھی تاریکی کی توثیق نہیں کر سکتی، اور یہ اعلان اس وقت کیا گیا جب کوفہ کے خطوط کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی اقتدار کی کشمکش نہیں تھی، بلکہ خالصتاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ تھا۔ یعنی ان کا انکار عہدے کے ضوابط پر نہیں تھا۔ بالکل نہیں، یہ اس منصب کی روحانی بقا پر مبنی تھا۔ جیسے ایک ماہر اور دیانتدار طبیب کسی صورت ایک ہسپتال کا انتظام کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کر سکتا جو اعلانیہ زہر بیچتا ہو۔ اچھا، میں مانتا ہوں کہ کوفہ کے خطوط سے پہلے یہ انکار ایک ٹھوس اصولی فیصلہ تھا، لیکن آپ جس چیز کو خالص الہیاتی فیصلہ کہہ رہی ہیں، میں اسے ایک شدید آمرانہ ریاستی جبر کے خلاف حریت کا اعلان سمجھتا ہوں۔ وہ کیسے؟ ذرا یزید کے اس خط کو دیکھیں جو اس نے مدینہ کے گورنر ولید کو لکھا تھا۔ اس خط میں واضح ہدایات تھیں کہ بیعت نہ کرنے کی صورت میں کوئی مہلت نہ دی جائے۔ ہاں، وہ سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا تھا۔ بالکل، عربی کا لفظ ہے اخذن شدیدن، یعنی شدید گرفت۔ یہ ایک نئی طرز کی ریاست تھی جو اب مشاورت کے بجائے جبر پر اتر آئی تھی۔ جب امام نے انکار کیا تو وہ محض ایک روحانی اصول بیان نہیں کر رہے تھے، وہ اس پوری جابرانہ ریاست مشینری کو مسترد کر رہے تھے جو اختلاف رائے کو بزور طاقت کچل رہی تھی۔ لیکن کیا آپ اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ اس ریاستی مشینری کو خطرناک کس چیز نے بنایا؟ ریاست تو پہلے بھی طاقتور تھی، لیکن اب اصل مسئلہ سربراہ مملکت کا اعلانیہ فسق تھا۔ اچھا، دیکھیں، ایک عام آدمی گناہ کرتا ہے، اس کا اثر اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جب خلافت جیسے عہدے پر ایک ایسا شخص بیٹھ جائے جو اعلانیہ اللہ کے احکام پامال کرے تو وہ امت مسلمہ کے لیے ایک روحانی موت کا پروانہ ہے۔ آپ کا اشارہ سرکاری سرپرستی کی طرف ہے۔ بالکل، جب خلیفہ فسق و فجور کو ریاستی سرپرستی فراہم کر دے تو دین کا وجود ہی براہ راست خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ امام کو جو اصل خطرے کا سامنا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کا سرکاری چہرہ مسخ ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے دین کی بقا کے لیے قیام کیا۔ میں اخلاقی زوال کو تسلیم کرتے ہوئے یہ جوابی دلیل دوں گا کہ آپ یزید کے ذاتی گناہوں یعنی اس کے فسق پر بہت زیادہ زور دے رہی ہیں۔ تاریخ کا طالب علم جب ان ذرائع کو پڑھتا ہے تو اسے اس واقعے کی تہ میں اس سے بھی بڑا ایک خطرہ نظر آتا ہے۔ اور وہ خطرہ کیا تھا؟ وہ ایجنڈا تھا جو خلافت کے لبادے میں چھپ کر نافذ کیا جا رہا تھا۔ یزید کے فسق کا دائرہ محض اس کی ذات تک محدود نہیں تھا۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ اس حکومت کا مقصد امت اسلامی کو تباہی سے دوچار کرنا تھا۔ لیکن یہ مقصد تو اخلاقی تنزیلی کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا تھا نا؟ وہ درست ہے، لیکن یہ اقتدار کے لبادے میں پرانی دشمنیوں کو ریاستی طاقت کے ذریعے نافذ کرنے کا عمل تھا۔ خلافت اب ایک ملوکیت بن چکی تھی جس کا مقصد امت کو ان کے بنیادی شرعی حقوق سے محروم کرنا تھا۔
مجھے حیرت ہے کہ آپ اس ادارہ جاتی تباہی اور اخلاقی جواز کو دو الگ الگ خانوں میں کیوں بانٹ رہے ہیں؟ کیا اخلاقی جواز کے بغیر کوئی بھی سیاسی ڈھانچہ اپنی بقا رکھ سکتا ہے؟ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا ریاست کی طاقت کو اس کے اخلاقی جواز سے مکمل طور پر کاٹا جا سکتا ہے؟ جب امام نے ولید کے دربار میں اپنے خاندان کے فضائل بیان کیے تو وہ کوئی ذاتی فخر نہیں جتا رہے تھے، وہ اخلاقی قیادت کا ایک ایسا کڑا معیار قائم کر رہے تھے جس کی روشنی میں یزید کا پورا ادارہ جاتی ڈھانچہ خود بخود غیر قانونی ثابت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر بات صرف اخلاقی جواز کی تھی تو ذرا اسی دربار کے ایک اور پہلو پر غور کریں۔ ولید بن عتبہ قدر نرم تھا، اس نے امام کو ایک درمیانی راستہ پیش کیا۔ آپ خفیہ بیعت کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اس نے چاہا کہ معاملہ خون ریزی تک نہ جائے، اس لیے اس نے خفیہ بیعت کی تجویز رکھی۔ ہمارے سننے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اموی ریاست کے لیے ایک خفیہ بیعت بھی کافی تھی۔ اس سے انہیں کم از کم یہ فائدہ ہوتا کہ امام حسین ان کے خلاف کسی عوامی بغاوت کا حصہ نہیں بنتے۔ ہاں، وہ انہیں صرف خاموش کرانا چاہتے تھے۔ بالکل، اگر یہ محض روحانیت کا تنازع ہوتا تو خاموشی اختیار کر کے جان بھی بچائی جا سکتی تھی اور عبادات بھی جاری رکھی جا سکتی تھی، لیکن امام کی مزاحمت کی اصل حکمت عملی یہیں سے شکل اختیار کرتی ہے۔ اور یہ بہت ہی زبردست مقام ہے پوری تاریخ کا، کیونکہ جب ولید نے خفیہ بیعت کی بات کی تو امام نے اسے مسترد کر دیا۔ اور کیوں مسترد کیا؟ کیونکہ خفیہ بیعت سے امام کی جان تو بچ سکتی تھی، لیکن حق اور باطل کا معیار ہمیشہ کے لیے دھندلا جاتا۔ جی، یہ ایک کھلا اصولی موقف تھا۔ بالکل، امام نے کہا کہ مجھ جیسا شخص خفیہ بیعت نہیں کر سکتا۔ امام کا دربار میں یہ اعلان کرنا حق کو باطل سے جدا کرنے کی ایک کھلی اور اخلاقی حکمت عملی تھی، تاکہ سچائی اور جھوٹ کو عوام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ لیکن اس دربار میں ایک تیسرا کردار بھی موجود تھا جسے ہم تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ تھا مروان بن حکم۔ وہ تو اہل بیت کا پرانا دشمن تھا۔ جی ہاں، سابق گورنر بھی تھا۔ ولید تو قدر نرم تھا، لیکن مروان اس پورے موروثی اور سفاک اموی نظام کا اصل چہرہ تھا۔ مروان جانتا تھا کہ امام کے اس سیاسی اور اصولی انکار کو اگر ابھی نہ روکا گیا تو یہ ان کے پورے موروثی نظام حکومت کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ اسی لیے اس نے ولید کو دھمکایا تھا۔ بالکل، مروان نے ولید کو ٹوکا اور کہا کہ اگر تم نے انہیں اس وقت بیعت کے بغیر جانے دیا تو پھر تم کبھی بیعت نہیں لے سکو گے۔ اس نے امام کو فوراً قتل کرنے یا قید کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ امام کا انکار ریاست کی پوری عمارت ہلا دے گا۔ اور کیا آپ نے غور کیا کہ امام نے مروان کی اس بات کا جواب کس جلالت سے دیا؟ امام نے فرمایا، اے زرقہ کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا یا ولید؟ ہاں، یہ ایک بہت طاقتور تاریخی لمحہ ہے۔ بالکل، یہ جملہ صرف غصے کا رد عمل نہیں تھا۔ امام دراصل اس پورے کرپٹ سیاسی گٹھ جوڑ کی حقیقت کو بے نقاب کر رہے تھے۔ وہ دکھا رہے تھے کہ ولید اور مروان جیسے کردار اقتدار کی ہوس میں اخلاقیات کی تمام حدیں پار کر چکے ہیں۔ جب ریاست اخلاقی بنیادوں سے محروم ہو جاتی ہے تو وہ اسی طرح سفاک بن جاتی ہے۔ میرے نزدیک اے زرقہ کے بیٹے کہہ کر مخاطب کرنا مروان اور اس کے اموی تکبر کی تاریخی حیثیت کو بے نقاب کرنا تھا۔ یہ محض ایک اخلاقی بحث نہیں تھی۔ امام اسے یاد دلا رہے تھے کہ یہ اس پرانی کشمکش کا تسلسل ہے جس میں ایک طرف جبر ہے اور دوسری طرف حریت۔ یہ شرعیت کے خاتمے کا وہ مقام ہے جسے پوری مسلم دنیا میں صرف ایک شخص نے چیلنج کیا۔ ہم اپنی گفتگو کے اختتامی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم نے اس واقعے کو انتہائی تفصیل سے دو مختلف زاویوں سے پرکھا۔ میرے نزدیک اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اموی خلافت کی منتقلی کا اصل المیہ اخلاقی اور روحانی تھا۔ صحیح۔ اسلامی قیادت ہمیشہ طہارت اور تقوی کی محتاج ہوتی ہے۔ امام حسین کا قیام اسی الہی منصب کی حرمت بچانے کے لیے تھا تاکہ امت کو روحانی موت سے بچایا جا سکے۔ اور میری اس ساری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں اس واقعے کو ابتدائی اسلامی تاریخ کی ایک بہت بڑی ساختیاتی تبدیلی کی علامت کے طور پر سمجھنا چاہیے، جہاں خلافت کو مشاورت کے بجائے طاقت اور وراثت کے ذریعے غصب کر کے ایک ملوکیت میں تبدیل کیا گیا۔
لیکن ہمارے ان دونوں مختلف نقطۂ نظر کے باوجود ہم دونوں اس بات پر مکمل متفق ہیں کہ امام حسین کا مدینہ ہی میں کسی سیاسی حمایت کے بغیر کیا گیا انکار ایک عظیم قدم تھا۔ بالکل، اس وقت کوفہ کے خطوط کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ہاں، اور یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ قیام ذات کے لیے نہیں بلکہ اصولی تھا۔ اس حقیقت سے کوئی بھی مورخ یا ماہر الہیات انکار نہیں کر سکتا۔ سامعین کے لیے یہ سوچنا ضروری ہے کہ تاریخ کے اس اہم موڑ کو سمجھنے کے لیے مذہبی اقدار اور تاریخی اور سیاسی حقائق دونوں کا مطالعہ کتنا ضروری ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ان ذرائع میں ابھی مزید کئی پرتیں موجود ہیں جن پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جب الہی اصول اور ریاستی طاقت آمنے سامنے ہوں تو اس کا مطالعہ ہمیں آج بھی بہت کچھ سکھاتا ہے۔ دی ڈیبیٹ کا حصہ بننے کے لیے شکریہ۔